دنیا کے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اور دنیا کا ہر ملک اس کے قانون قاعدے کو توڑنے والے کو سزا بھی دیتا ہے۔ ہم اور آپ راستے میں چلتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس میں اسپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے۔ اس میں کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے 60 کی اسپیڈ، کہیں 50، کہیں 40، کہیں 20۔ یہ جو بورڈ میں اسپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جو گاڑی جو چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کی رفتار اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے اندر ہو، اس سے آگے نہ بڑھے، کراس نہ کریں۔ یہ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، ایک سیما ہے، اس سے پار نہیں کرنا ہے، اس اسپیڈ لمٹ سے پار نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر یہاں زیادہ سختی نہیں ہے، لیکن باہر ملکوں میں اس بارے میں بہت زیادہ سختی ہے۔ آپ خصوصاً عرب ملک چلے جائیں اور وہاں جو گئے ہوں گے، خاص کر کے ڈرائیونگ لائن میں، انہیں پتہ ہوگا کہ جہاں اسپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے اور وہاں اگر اسپیڈ لمٹ سے زیادہ کراس کر جاتے ہیں تو وہاں جتنی سیلری نہیں ہوتی اس سے زیادہ ڈرائیور کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جیسا کہ مجھے جو جانکاری ملی ہے کہ 50-60 ہزار انڈین کرنسی جرمانہ لگتا ہے، کیونکہ آگے جگہ جگہ کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، فوراً کیمرے میں کیپچر کر کے آپ کے موبائل پر میسیج آ جاتا ہے آپ نے اسپیڈ لمٹ کراس کیا ہے، لہٰذا آپ کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، یہ بھرنا پڑے گا۔ تو جیسے اس دنیا کے اندر اصول اور ضابطے کے ایک لمٹ سے ہیں، ہماری شریعت کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں حدیں ہیں، لمٹس ہیں، حدیں بتائی گئی ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں منمانی اپنی زندگی کو جئیں، بسر کریں، نہیں۔ حد ہے، لمٹ ہے، سیما ہے، اس حد کے اندر رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ خطبہ مثنیٰ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیتوں کے اندر سورہ نازعات 30 پاری کی صورت ہے، ان آیتوں کے اندر یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہونے والا کون ہے اور ناکامیاب ہونے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی گناہ اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا ہوگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اگر میں گناہ کروں گا، اگر نافرمانی کروں گا تو اللہ کے یہاں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ڈر سے وہ گناہ سے اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو کامیاب کون اور ناکامیاب کون؟ جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہے، جو جہنم میں جائے گا وہ ناکامیاب ہے۔ تو یہ چند آیت کریمہ کے اندر دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کر دیا ہے۔ ایک حدیث اس تعلق سے اپنے ذہن میں رکھیے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک الحاکم کے اندر اور امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، لہذا اے لوگوں تم ان سے غافل نہ ہو، فلا تضيعوها، ان فرائض کو برباد نہ کرو، وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حد متعین کر دیا ہے، حد بندی لگا دی ہے، سیمائیں باندھ دی ہے، فلا تعتدوها، لہذا ان حد کو کراس نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، وحرام اشیاء، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، فلا تنتہکوها، لہذا ان حرام کاموں کو نہ کرو، وسکت اشیاء رحمت لکم، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، کچھ نہیں کہا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، رحمت لکم، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، غیر نسیان، اللہ نے بھولا نہیں ہے، بھول کر کے اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے خاموشی اختیار کی ہے، اور خاموشی میں تمہارے لیے رحمت ہے، فلا تبحثوا عنہا، لہذا ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ جانچ پڑتال نہ کرو، جہاں شریعت خاموش ہے وہ تمہارے اوپر ہے، جائز اور ناجائز چیزیں بیان نہیں کی گئی ہے تمہارے اوپر ہے، ان کے پیچھے بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہ کرو، جانچ و پڑتال نہ کرو۔ اس حدیث کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرائض کے بارے میں کہا کہ غفلت سے کام نہیں لینا ہے، پھر حدیں، کچھ چیزیں جس کی حد ہے، لیمیٹیڈ ہے، انلیمیٹیڈ نہیں ہے کہ جتنا چاہیں کر لیں، نہیں، لیمیٹیڈ ہے، حد باندھ دی گئی ہے۔ شریعت کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں آپ دیکھیں، سب کی تعداد، رکعات متعین ہے، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، سب چیز کی کیا ہے، حد ہے، آپ اس سے آگے کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک جو کہ ایک عظیم بابرکت مہینہ ہے، اس کی حد کیا ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ چھوڑو، اب وہ چاند چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ابھی 30 ہوا ہے یا ابھی 29 ہوا ہے، میرا 30 نہیں ہوا ہے، چاند 29 کو دیکھ گیا ہے، لہذا ہم ایک روزہ اور رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حد ہے۔ نماز ظہر 4 رکعت فرض ہے، پہلے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض ہے، اور اس کے بعد 2 سنت ہے، پھر 2 نفل کا بھی ذکر ہے، تو یہ لیمیٹیڈ ہے، آپ اس سے زیادہ 4 فرائض ہیں، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے ہیں، 4 سنت ہیں، 3 نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو جو جس کی لیمیٹیڈ ہے آپ اس سے کراس نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ گھٹا بھی نہیں سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، لیمیٹیڈ ہے، حدیں باندھ دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز، حرام جو چیزیں ہیں اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، جائز اور ناجائز، حلال حرام بیان نہیں کیا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے اس میں، حد، اللہ نے جو حد باندھ دی ہے، حد لگائی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے، اس کو پار نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں حد بندی کر دی ہے، لہذا وہاں ہمیں کراس نہیں کرنا ہے، حد کو پار نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مومنوں کے کچھ کوالٹیز بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 9 صفات، 9 کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بیان کیے ہیں۔ التائبون جو توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، والحامدون اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہیں۔ 9ویں جو چیز ہے اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد باندھی ہے. یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ حد کو کراس نہ کرے, حد کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں. اگر حد کو کراس کر جاتے ہیں, اللہ کی حد کو فلانگ جاتے ہیں, پار کر جاتے ہیں, تو گویا کہ وہ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کی جائے. آگے بڑھیے اور دیکھیے سورہ نساء کے اندر 11, 12, 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے مسئلے کو بیان کیا ہے. میراث یعنی جو صاحب مال ہے, جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کے جو وارثین ہیں جن میں تقسیم ہونا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, کس کو کتنا حصہ ملنا ہے, اس سورہ نساء کے اندر بیان کیا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. بیٹا بیٹی کو کتنا دینا ہے, بھائی بہن کو کتنا دینا ہے, بیوی کو کتنا, یہ حدیں شریعت نے مقرر کر دی ہے. لہٰذا آج سماج کے اندر بہن کا حصہ کھا لیا جاتا ہے, بہن کا حصہ مار لیا جاتا ہے. تو یہ حدود ہے, یہ حدود کو ہم فلانگتے ہیں, یہی کیا ہے, گڑبڑی ہے, یہی شریعت کے اندر کھیڑواڑ ہے, اور یہی بڑا اسم عظیم ہے, بڑا گناہ ہے. تو حد جو متعین ہے, میراث کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. اور آگے بڑھیے سورہ طلاق کے اندر جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی پہلی آیت کے اندر طلاق کا ذکر کیا ہے. طلاق دینا ہے, دینے کے طریقے کیا ہیں, ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے وہاں بھی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فَلَا تَعْتَدُوهَا لِحُدُودِ اللَّهِ, تو فَلَا تَعْتَدُوهَا, لہذا تم اللہ کی حدوں کو, اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے اس سے وہ ظالم ہے, اس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا اور وہاں بھی حد بندی لگا دی ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کے قانون ہیں, یہ سیما ہے, یہ لمٹ ہے, اس سے آگے کراس نہیں کرنا ہے. اور جو کراس کر جائے گا گویا کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. ان باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر حد بندی کر دی ہے, حد بندی کر دی ہے, لہذا ان سے آگے کراس نہیں کرنا ہے. یہ کراس کرنا, آگے جانا ہی یہی گڑبڑی ہے, یہی خرابی شریعت کے اندر ہے. تو ہر چیز کی دین اسلام کے اندر لمیٹیڈ ہے, حد بندی ہے. شریعت نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بنا دی ہے, دائرہ بنا دیا ہے, اسی میں رہ کر کے ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنی, اور گزارنے کے طریقے بھی بتا دیے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقوں کو چھپا لیا, نہیں, حد بنایا تو طریقے بھی بتائیں کہ کیسے ہمیں جینا ہے, کیسے ہمیں یہاں مرنا ہے, کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا ہے. اتنا ہی نہیں, یہ جو چند چیزیں بیان کی گئی کہ اسی میں حد بندی نہیں, ہماری کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی حد بندی ہے, ہمارے لباس کے اندر بھی حد بندی ہے, شرمگاہ ہے اس کے اندر بھی حد بندی ہے. ایک ایک چیز کے اندر شریعت نے حد لگا کر رکھ دیا ہے. ہمارے جو آنکھ ہیں, جو کان ہے, جو دل ہے, اس کے اندر بھی حد بندی ہے. ہم حد سے زیادہ کراس نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ زبان ہے, ایک چھوٹی سی زبان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے اندر بھی حد لگا دی. اس حد سے آگے نہیں گزرنا ہے. زبان سے جو بھی ہمارے من میں آئے نہیں بولنا ہے. شریعت نے حد لگا دی ہے, زبان کے اندر بھی حد بندی ہے. اگر کوئی شخص اس زبان کا غلط استعمال کرے, حد سے پار کر جائے, کسی کی عزت اچھالے, جھوٹ بولے, کسی کو گالی بکے, کسی کی غیبت کرے, برائی کرے, چغلی کرے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے بارے میں جو حد باندھی ہے, جو حد بندی کی ہے, اس کو کراس کرنا ہے, پار کرنا ہے, اور یہی گڑبڑی ہے. اور انسان یہ نہ سوچے کہ وہ حد کو پار کر دیا ہے, بس نہیں, بلکہ زبان سے جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آن دا اسپاٹ اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور ریکارڈ کرنے والے اللہ کے مخلوق فرشتے ہیں جو معصوم ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات بولے، درست بات بولے۔ زبان سے بولنے سے پہلے اس بولی کو، اس بات کو تولے، غور کرے، سوچے سمجھے کہ یہ بات جو میں بول رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والے کو ٹھیس پہنچے، سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات زبان کے تعلق سے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا، اچھی بات کرے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کرے۔ اگر خیر کی بات نہ ہو تو اپنی زبان کو لگام دے، ولیصمت، وہ خاموش رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم کہیں بھی مجلسیں لگا کر کے کچھ بھی بول جاتے ہیں، کسی کے تعلق سے کچھ بھی بول جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں یہ بول رہے ہیں، یہ فرشتے نوٹ کر رہا ہے، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ برائی ہے، اور اس کا خمیازہ میدان محشر میں ہمیں نیکیوں کے ذریعے چکانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ہے تو اچھی بات کہے، یعنی یہ یہاں پر ہم زبان کو اگر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، زبان کو قابو نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کا ہم صحیح استعمال کریں۔ صرف زبان ہی نہیں، یہ جو کان جس سے ہم سنتے ہیں نا، اس میں بھی حد بندی ہے، لمیٹیڈ ہے۔ کیا سننا ہے شریعت نے بتا دی ہے، ہر بات کو، ہر چیز کو، ہر آواز کو نہیں سننے دینا ہے۔ آنکھ ہے، کیا دیکھنا ہے، اس کے اندر بھی حد ہے، آنکھوں کے اندر بھی حد ہے۔ یہ جو دل ہے ہمارے یہاں سینوں میں، دل کے اندر بھی حد ہے۔ کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ فَأُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ غور کیجیے گا، بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب بڑی ہی اچھی نصیحت اور یہاں پر ایک پیغام دیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بابت تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج الٹا ہو رہا ہے، ذرا سی بھنک لگی، حقیقت نہیں معلوم، اپنی طرف سے کم 50 سے 60 سے 80% جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ کیسے سوال کرے گا؟ اللہ نے پہلے منع کر دیا تھا، جس کے بارے میں علم نہیں ہے پیچھے نہیں پڑنا۔ اب اگر ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کان کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیا تم نے سنا تھا؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کے بارے میں سوال کیا تھا، کیا تم نے دیکھا تھا؟ اللہ نے دل کے بارے میں سوال کرے گا، کیا تم نے جانا تھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا تم سے، تو لہذا اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو آنکھ، کان، دل، ان کے بارے میں بھی اسلام کے اندر حد ہے، لمیٹڈ ہے، اس سے زیادہ کراس ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھیے اور دیکھیے شرمگاہ۔ شرمگاہ یہاں بھی حد ہے، آپ اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، آپ کے اندر خواہشات ہے، تو خواہشات کو استعمال کرنے کے لیے پراپر جگہ اسلام نے بتایا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کراس کرتا ہے، نکاح اور شادی اور بیوی کو چھوڑ کر کے
کہیں اور جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کچھ اور تلاش کرتے ہیں، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد کو کراس کرنے والے ہیں۔ ایک حد باندھ دیا گیا ہے، آپ کی خواہشات زیادہ ہیں، آپ 2 شادی کریں، آپ 3 کریں، 4 کریں، یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے، لیکن آپ جوان ہو گئے ہیں، بیوی ہے یا نہیں ہے، غلط طریقے سے آپ اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ 2 داڑھوں کے درمیان یعنی زبان کی، اور 2 پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی۔ تو شرمگاہ کی اور زبان کی جو ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی لی ہے، جنت کی ضمانت لی ہے۔ میرے بھائیو، ٹھیک اسی طرح ہمارے جو کھانے پینے اور لباس کا جو مسئلہ ہے، یہاں بھی شریعت نے حد کر دیا ہے، یہاں بھی حد لگائی ہے۔ آپ کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، لیکن ایک حد ہے، جائز چیز کو کھائیں، ناجائز چیز کو نہ کھائیں۔ ایک آدمی لباس کے بارے میں اگر مرد ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ عورت ہے تو لباس کے بارے میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پورا باڈی ڈھکا ہوا ہو۔ آج الٹا ہے، مرد کا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے اور کوڑا کرکٹ کو صاف کر رہا ہے۔ عورتیں آج پینٹ پہننے لگی ہیں، لڑکیاں عورتیں پینٹ پہننے لگی ہیں تو ان کا کپڑا ٹخنے سے اوپر آ رہا ہے، اور کتنا ٹائٹ ہے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتاتے ہوئے مجھے خود شرم آتی ہے۔ باہر کی عورتیں نہیں، یہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ کی مائیں اور بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، جو اس طرح کی ٹائٹ فٹنگ کپڑے ہی نہیں بلکہ جو نقاب ہے، نقاب کے بعد بھی وہ اعضاء، وہ ظاہری زینت کی چیزیں جو دکھائی نہیں دینا چاہیے تھا، نقاب کے باوجود بھی، برقعے کے باوجود بھی وہ زینت کی چیزیں نمایاں ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ ٹخنے سے اوپر، اور جو ٹخنے سے اوپر اگر نہیں پہنتا ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، اب وہ یہ کتنوں ہی کہے کہ ہمارے لیے تکبر، ہمارے یہاں تکبر نہیں ہے، میں تکبر کی غرض سے نہیں پہنتا ہوں۔ بخاری کی ایک حدیث یاد کر لیجئے کہ جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کعب ٹخنے سے نیچے ازار کا جتنا بھی حصہ ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اب کتنا ہی ادھر نیک پرہیزگار متقی اپنے آپ کو بنا لے، 5 وقت کی نمازی بنا لے، اگر لباس پہننے کا شعور نہیں ہے وہ حصہ آپ کا جہنم میں جا رہا ہے۔ کتنی بار نمازوں میں ٹوکنا پڑتا ہے کہ لباس اوپر کر لیا جائے۔ نماز تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر ویسے ہی کا ویسے ہی معاملہ رہتا ہے۔ میرے بھائیو، لباس کے اندر بھی حد بندی ہے کہ ہمیں کیسے پہننا ہے، کیا پہننا ہے، یہ حد اسلام نے بتا دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آج کچھ لوگ اتنے کھانے کے شوقین ہیں کہ مت کہیے، اتنے زیادہ کھا لیتے ہیں کہ سانس لینے کی جگہ نہیں رہتی ہے، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہتی ہے۔ اور پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ کیا ہوا؟ دعوت کھا لیے تھے۔ بھائی آپ کھائیں پئیں، شوق سے کھائیں، لیکن شریعت میں کیا ہے؟ حد ہے۔ آپ جائز چیزوں کو کھائیں، جائز چیزوں کو پئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ فرمائے اے آدم کی اولاد، تم مسجد میں ہر حاضری کے وقت زینت اختیار کر لیا کرو، اچھے ڈھنگ کا کپڑا پہن لیا کرو، اور کلوا واشربوا، کھاؤ پیو جتنا چاہے، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، یقین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اسراف فضول خرچی. کھانے پینے کی لمٹ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا بڑا برا حال ہے. ہم لوگ بس کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. شریعت کا تقاضا کیا ہے کھانے کے تعلق سے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معدی ابن کرب رضی اللہ عنہ، ابن صحابی کا نام بھول رہا ہوں، صحابی بیان کرتے ہیں، معدی بن کرب رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ما ملأ آدمی من وعاء شرا ابن آدم فی بطنہ ابن آدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں ہے. انسان کا جو برتن ہے وہ بھر جاتا ہے لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. انسان کے پیٹ سے برا کوئی برتن ہے ہی نہیں ہے. انسان کے پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمائی کافی ہے. انسان کے باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے تھوڑا کھانا ہی کافی ہے. لیکن اگر کھانے کی زیادہ ضرورت پڑ ہی جائے فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةٌ، اگر زیادہ ہی کھانے کے شوقین ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، پیٹ کو 3 حصہ کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، ایک حصہ پینے کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. پیٹ کو 3 حصہ کرنا ہے. 3 حصے میں ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک خالی چھوڑنا ہے تاکہ سانس ہم لے سکے آرام سے. تو میرے بھائیوں، آج اکثر لوگ پیٹ کے مریض میں مبتلا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے میں بد احتیاطی، جہاں بھی جو چیز ملے کھا لے. نہیں، ہر کھانا نہیں کھانا ہے، حرام کا کھانا نہیں کھانا ہے اور ناجائز کھانا نہیں کھانا ہے. کھانا جائز بھی ہے لیکن ایک لمیٹیڈ کھانا ہے. زیادہ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خود خراب ہو جائے گی. تو اسلام نے کھانے پینے میں بھی حد بندی کر دی ہے. باتیں اور بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حد میں ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے. ان حدوں سے کراس نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ جو باتیں باقی رہ گئیں میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ جو شریعت نے حد بنائی ہے اس سے ہم کراس نہ کریں، اس کے اندر ہی ہم ایک اچھی زندگی گزاریں. اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. العالمین ہمیں سے بہت سے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما. جو اولاد کے لیے پریشان ہے اللہ انہیں نیک اولاد فرما. اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اللہ ان کے نیک جوڑے نصیب فرما. آمین رب العالمین.